دیکھیں کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسے $15 ارب روپے کا بجٹ وہ کاٹ دیا ہے، اور کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ 30 ارب روپیہ اسٹیل مل میں جو چوری کرپشن سے جو نکالا گیا ہے 30 ارب اس کو دے دیا ہے۔ یعنی کہ آپ ذرا پرائرٹیز دیکھیں، جو ملک کا مستقبل پہلے ہی بجٹ سب سے کم ہے، تعلیم کا سب سے کم بجٹ ہے سارے برے صغیر میں، اس میں سے ہائر ایجوکیشن کا ایک جو اچھی چیز ہوئی تھی، میں جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں مشرف کے دور میں، وہ ہائر ایجوکیشن کم از کم کوئی پی ایچ ڈیز ان کو کوئی ہائر ایجوکیشن میں پیسہ پمپ کیا، پی ایچ ڈی کو برا حال ہو گیا، 15 ارب، صرف 15 ارب، کدھر 15 ارب؟ 250 ارب روپے کا گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، 250 ارب روپے کا۔ پہلے اپنے کرپٹ لوگوں کے اوپر بٹھاتے ہیں، وہ پھر پیچھے پیسہ کھاتے ہیں، سارے انکم سپورٹ پروگرام میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے خود آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی ہے کہ کتنا گھپلے ہوئے ہیں۔ اب 15 ارب آپ کہیں سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کو، تعلیم جو کوئی فکر نہیں ہے ان کو کہ بےچارے وہ سارے پی ایچ ڈیز رہ گئے پیچھے۔ لیکن خان صاحب ہوگا کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح چلے گا، یہ کتنی دیر تک سسٹم چلے گا اور یہ کیا نتیجہ نکلے گا اس ساری صورتحال کا؟ دیکھیے میں مشاہد کی طرح میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس وقت آپ نجومی تو نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ کریں گے کیا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سسٹم جو ہے یہ ایک کیوس کی طرف جا رہا ہے، اور کیوس ہے یعنی کہیں آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آپ کسی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کرکٹ دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں، کیوس ہے آج۔ اب یہ کتنی دیر چلے گا؟ اور یہ جو اب آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ جو یہاں کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیجز آنے والی ہیں، جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو روپیہ گر رہا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے قابو پائیں گے، کون سی ایسی چیز کریں گے جو ابھی نہیں کی، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ہمیں۔ اچھا دیکھیے خان صاحب، اگر ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی جیسے کہ مشاہد صاحب بتا رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے اگر جو بھی آئینی تبدیلی ان ہاؤس آئینی تبدیلی ہوگی ہم سپورٹ کر دیں گے، لیکن اصل تو چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان میں مجھے بار بار تبدیلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اگر اوپر آ جاتی ہے آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم نے اس کو بھی کیا تھا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو ہم نے سپورٹ کیا تھا۔ کاف لیگ اوپر آ جاتی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، کوئی بھی ایم کیو ایم اوپر آ جاتی سپورٹ کریں گے؟ اے این پی آ جائے کریں گے آپ؟ کوئی بھی پاکستان میں آئینی طریقے سے اوپر آئے ہم سپورٹ کریں گے، جس طرح اس حکومت کو کیا ہے۔ اس کی حکومت کی تنقید ہی کی نا، یہ تو نہیں کہا کہ ان کو اس کی جگہ فوج آ جائے، یہی کہا تنقید۔ اور جب ایک حکومت فیل ہوتی ہے تو یہ سجیسٹ کیا کہ مڈ ٹرم الیکشن ایک ہی آئینی طریقہ ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن کو کہتے ہیں جی غیر آئینی، ایک تو یہ تاثر دے دیتے ہیں۔ لیکن ہر صاحب عجیب بات ہے کہ جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ میں سپورٹ کروں گا، یہی کام تو میاں نواز شریف بھی کر رہے ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، آپ کو برے لگتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو اسمبلی میں اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا سسٹم بچانا، اس کا کام ہوتا ہے اپوزیشن دینا، عوام کی نمائندگی کرنا۔ اتنے بڑے کرپشن سکینڈلز ہیں، یہ جو رینٹل پارک کا سکینڈل ہے اتنا بڑا سکینڈل ہے، یہ پہلے 14 ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو وہ لگایا ہے وہ چل ہی نہیں رہا ابھی تک، اس کو پہلے ایڈوانس مل گیا۔ اپوزیشن کا کیا کام تھا؟ اتنی چیزیں ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر، ہم جی سسٹم بچانے کے لیے اپوزیشن فرینڈلی بنے۔ میں نے شاید صاحب سے آخری سوال پوچھا، شاید یہ جو ایک ٹرن لے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ کیونکہ آپ دوست بھی رہے ہیں، ان کے بڑے قریب تھے آپ، میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اب کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، جو انہوں نے ایک تھوڑا سا سٹانس چینج کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں ایشو بیانات نہیں، ایشو عمل ہے، اس میں آپریشنلی کیا تبدیلی آئے گی ایٹیچیوڈ میں، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ عملی طور پر نون جو ہے شریک اقتدار ہے، دے آر پارٹنرز ان پاور۔ 62% جو پاکستان کا حصہ ہے وہ نون کے ساتھ ہے، اور اس میں وہ پیپلز پارٹی کے حلیف ہیں اس وقت تک، جو مرضی اب کہیں، حلیف جماعت مطلب کولیشن جماعت ہے، ان کی ساتھی ہیں، شریک اقتدار ہیں، تو ان کا ایک سٹیک ہے اس سسٹم میں جو باقیوں کا نہیں ہے، اور وہ اب ایک فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا، کرپشن یا کرسی، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا۔ کرپشن پر سٹینڈ لینا ہے کہ ایک کرسی بچانی ہے، جس دن وہ سٹینڈ لے لیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لے لیں گے سٹینڈ؟ میرے خیال میں اس میں شاید ان کے بھائی صاحب کے ساتھ ان کے اختلاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کرسی پر قابض ہیں، یہ کرپشن کے مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ اس میں تضاد ہے۔ اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں مشکور ہوں عمران خان صاحب کا، مشاہد حسین سید کا۔ خواص ہے مشاہد حسین سید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی آ جائے اور ایک سموتھ سسٹم ایک نیا بن جائے، جس سے یہ حکومت تبدیل ہو جائے اور شاید ملک کا اور قوم کا مقدر تبدیل ہو جائے۔ جو بھی تبدیلی آئے، میری دعا ہے کہ وہ تبدیلی اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔